سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے مخصوص جگہ پہ جاتے تھے تو اپنی انگوٹھی کو اتار کر کے باہر رکھ دیتے تھے. یہ حدیث ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے. حدیث کے اوپر بعض علماء نے کلام کیا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث میں دو الفاظ آئے ہیں. پہلا لفظ ہے کہ اذا دخل الخلاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا میں داخل ہوتے تھے. تو یہاں پہ داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اذا اراد دخول الخلاء، داخل ہونے کے بعد یہ کام نہیں کرتے تھے، بلکہ داخل ہونے کا جب ارادہ کرتے تھے تو اس وقت یہ کام کرتے تھے. اور عربی زبان میں ارادے کو فعل سے تعبیر کرنا یہ مستعمل ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. تو وہاں پہ اس آیت کا معنی ہے کہ اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، ہے نا. تو فعل کو ارادے سے تعبیر کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور عربی کے اندر یہ عام استعمال ہے. خلا اس جگہ کو کہتے ہیں جو خالی ہو، سکون کی جگہ ہو. اس زمانے میں آج کل کی طرح حمامات بنے ہوئے نہیں تھے. عام طور پہ لوگ صحرا میں یا ایسی جگہ جو ڈھلوان جگہ ہوتی تھی، پوشیدہ جگہ ہوتی تھی، آبادی سے دور جاتے تھے اور وہاں پہ قضائے حاجت کرتے تھے. تو الخلا کا مفہوم یہ ہے، اور اس کا اطلاق موجودہ دور میں ان تمام جگہوں پہ ہوگا جو قضائے حاجت کے لیے بنائے گئے ہیں، جیسے حمامات وغیرہ. دوسرا لفظ ہے اس میں خاتم کا. خاتم کے معنی آتے ہیں وہ چیز جس سے مہر لگائی جاتی ہے کسی چیز پہ، اس کو عربی میں خاتم کہتے ہیں. عام طور پہ اس کا ترجمہ انگوٹھی سے کیا جاتا ہے. اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے یا جو حدیث کا معنی اور مفہوم ہے، اس کی روشنی میں کئی چیزیں اس حدیث سے ثابت ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے اور آپ کو قضائے حاجت کی ضرورتیں پیش آیا کرتی تھیں. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں سے الگ بعض دوسری چیزوں سے مخلوق مانتے ہیں، جیسے یہ کہنا کہ آپ کی تخلیق نور سے ہوئی تھی یا اور کسی چیز سے ہوئی تھی، اس حدیث سے اس کی تردید ہوتی ہے. اس لیے کہ حدیث میں جو بات کہی گئی ہے قضائے حاجت کی، اس کا تعلق عام انسانوں کے حالات سے ہے، اور نبی کے ساتھ جب یہ چیز تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا تعلق بھی عام بشر سے تھا، اور جو ضروریات عام انسانوں کی ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی تھی. نمبر 2، اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنا کرتے تھے. انگوٹھی کا پہننا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت صرف ایک جائز کام کی ہے. یعنی اس کو جواز کے درجے میں رکھا ہے علماء نے. سنت اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مقصد کے لیے انگوٹھی بنوائی تھی، اور وہ مقصد یہ تھا کہ آپ اس کے
آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس زمانے کے طور طریقے کے مطابق بڑے لوگ جو ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، تو ان کے خطوط پہ مہر ہوتی تھی، مہر لگتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا کہ آپ بھی ایک مہر بنوائیے انگوٹھی کی شکل میں۔ چنانچہ آپ نے ایک انگوٹھی بنوائی اور اس انگوٹھی پہ 3 کلمات لکھے ہوئے تھے اس کے نگینے میں۔ پہلے اوپر اللہ تھا، بیچ میں رسول اور نیچے محمد۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور اس انگوٹھی کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ خطوط پہ مہر لگانے کے لیے کرتے تھے۔ تو یہ چیز اگر کوئی انسان اگر ایسا ہے جس کو اس طرح کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ انگوٹھی بنوا سکتا ہے اور اس کے لیے اس کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کو سنت کا درجہ علماء نے نہیں دیا ہے۔ یہ کہنا کہ انگوٹھی پہننا سنت ہے نبی کی، ایسا کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس کی حیثیت صرف ایک جائز چیز کی ہے اور اس کو جواز کی حد تک رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ مرد حضرات بھی ضرورت کے تحت انگوٹھی بنوا سکتے ہیں، اور اس انگوٹھی کے اوپر اگر نام کوئی لکھنا چاہے، ایسا نام جس میں اللہ کے نام یا صفات میں سے کسی کا ذکر ہو، مثال کے طور پہ عبداللہ یا عبد الرحمن یا اس طرح کی کوئی چیز، تو اس کو انگوٹھی میں لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس انگوٹھی کو جواز کی حد تک پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اتار دیا۔ آپ کا یہ عمل کراہیت کی دلیل ہے۔ اس کو علماء نے حرمت پہ محمول نہیں کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے، مجرد فعل، یعنی آپ نے کوئی کام کیا تو اس کام کو عام طور پہ اہل علم جو ہے کراہت کے اوپر کراہت کے درجے میں رکھتے ہیں، الا یہ کہ اس فعل کے ساتھ یا اس ممانعت کے ساتھ کوئی تاکید آئی ہو تو پھر وہ حکم جو ہے یا وہ ممانعت حرمت کے درجے میں داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص بھولے سے کوئی ایسی چیز یا انگوٹھی پیخانے میں بیت الخلاء میں لے کر چلا گیا تو یہ اس کے لیے چونکہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کو اس سے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے زمانے میں ایک شخص نے فتویٰ پوچھا۔ یہ پوچھا گیا بھائی کہ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے تو بادشاہوں کے نام میں عام طور پہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے کچھ نہ کچھ جڑا ہوتا تھا، جیسے المتوکل باللہ، الواثق باللہ، ہے نا، یا یہ کہ عبد الرشید، ہے نا۔ تو عام طور پہ سکے جو بنتے تھے اس زمانے میں تو ان سکوں پہ بادشاہوں کے نام ہوتے تھے، اور ناموں میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہوتا تھا۔ تو شیخ الاسلام سے ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص ایسے سکے جیب میں رکھتا ہے اور جیب میں رکھ کر کے وہ بیت الخلاء میں چلا جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص جیب میں رکھتا ہے، وہ چیز چھپی ہوئی ہے، ظاہر میں نہیں ہے، تو اس کو بیت الخلاء میں لے کر کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احتیاطاً تو باہر نکالنا چاہیے، لیکن اگر ڈر ہو اس بات کا کہ وہ چوری ہو جائے، ہے نا، یا ضائع ہو جائے، تو وہ اندر لے کر کے جا سکتا ہے۔ آج بھی اس زمانے میں بھی بہت سارے ممالک میں جو پیسے ہیں، جیسے ریال کی شکل میں، دینار کی شکل میں، تو بعض جگہوں پہ اس پہ کلمہ بھی لکھا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی لکھا ہوتا ہے، بہت سے ایسے نام لکھے ہوتے ہیں عربی کے جس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، شیخ الاسلام کے اس فتوے کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر کوئی آدمی جیب میں رکھتا ہے اور وہ بیت الخلاء میں جاتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ علماء نے یہ ضرور لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص انگوٹھی پہنے ہوا ہے اور قیمتی انگوٹھی ہے، اس کے اندر نام وغیرہ اس کا لکھا ہوا ہے، اور اس کو ڈر ہے کہ اگر وہ باہر نکال دے گا تو چوری ہو جائے گی، اس کا اندازہ صحیح اس وقت ہوتا ہے
جب آدمی حج کرنے جاتا ہے تو وہاں پہ حمامات بنے ہوئے ہیں، آدمی احرام باندھے ہوتا ہے، نہ اس کے پاس جیب ہوتا ہے نہ کپڑا ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ہاتھ میں ہے ریال ہے، پیسے ہے، انگوٹھی ہے نا، تو اس کو اگر باہر رکھ کے حمام میں جائے تو وہ کوئی لے لے گا، اٹھا لے گا۔ تو ایسے حالات میں اگر انگوٹھی ہاتھ میں ہے اور اس کے اندر نگینے میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نگینے کو اندر کی جانب کر لے، ہتھیلی کی جانب، اوپر جو رہتا ہے نا اس کو نیچے کی طرف، اور اس کو مٹھی باندھ لے تاکہ وہ چھپ جائے، ہے نا۔ یہ چیزیں اس لیے ہیں کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات بہت ہی معظم ہے، مکرم ہے، اور گندی جگہوں پہ ان کو لے کر کے جانا اور داخل ہونا یہ صحیح نہیں ہے۔ آخری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء اور صفات اور اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے شعائر کا احترام ہونا چاہیے، اور شعائر کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ہے نا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور تمام چیزیں جو اس سے متعلق ہیں، تو ان کی تعظیم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اسی لیے یہ بھی صراحت علماء نے کی ہے کہ قرآن مجید یا اس کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی ٹکڑا، چاہے وہ چھوٹے پارے کی شکل میں ہو یا صفحہ کی شکل میں ہو یا لکھی ہوئی کوئی چیز قرآن مجید کی، یہ اس کو لے کر کے جانا حمام کے اندر یہ حرام ہے۔ یہ ہم نے جو بتایا آپ کو یہ چیزیں اس کا تعلق کراہیت سے تھا، لیکن قرآن کے تعلق سے علماء نے یہ صراحت کی ہے کہ ان میں سے کسی بھی چیز کو لے کر کے جانا حمام کے اندر یہ حرام ہے، اور ایسا کرنے والا انسان گنہگار ہوگا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قضائے حاجت کے وقت انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کی نگاہ سے چھپا ہوا ہے نا۔ اسی لیے اس زمانے میں جیسے میں نے بتایا کہ لوگ بہت دور جاتے تھے میدان میں قضائے حاجت کے لیے، تو مساجد میں عام طور پہ یہ بات ملاحظے میں آتی ہے کہ مساجد میں لوگ چھوٹے چھوٹے استنجا خانہ بنا دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی دیوار ہوتی ہے، اگل بغل میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں یعنی تستر یا پردے کا جو اہتمام ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مسجدوں میں بھی، مسجدیں اگر بنائی جائے تو اس میں جیسے حمامات ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، لیٹرین بنتی ہے، اسی طریقے سے اونچی دیوار سے جو ہے نا اس کو پیشاب خانے کو بھی بنانا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کی آواز دوسرے میں نہ جائے، اور کھڑے ہونے کے بعد جو ہے نا آدمی جو ہے بے پردہ نہ ہو ایک دوسرے کے سامنے۔ اس لیے کہ یہ جو حکم ہے قضائے حاجت کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں اسلام میں، اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں پردہ کرنا ایک دوسرے سے یہ بہت اہم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا میدان میں بہت دور تک جانا، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کے قضائے حاجت کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔